بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات السلام علیکم. میں ہوں بریگیڈیئر اسحاق اسلام آباد سے. افغانستان کی تازہ صورتحال پچھلی بار جب آپ سے بات ہوئی تھی اس وقت افغان طالبان تین صوبوں کے دارالخلافہ یعنی ہرات، قندھار اور ہلمند پہ اپنی کوششیں کر رہے تھے ان علاقوں کو قبضہ کرنے کی. اس کے بعد بیچ میں آپ سے بات نہیں ہو سکی. ابھی صورتحال یہ ہے کہ ان تین بڑے جو دارالخلافہ تھے ان کے اوپر تو افغان طالبان قبضہ نہیں کر سکے، وہاں ان کو ناکامی ہوئی ہے. لیکن اس کے اگلے دن ہی انہوں نے 4 صوبوں کے دارالخلافہ یعنی جوزجان، شبرغان جو کہ دوستم کا گڑھ ہے، عبدالرشید دوستم کا، سریپل جو اس سے ساؤتھ پہ چھوٹا سا پروونس ہے، ایک کندوز جو کہ پشتون پروونس ہے اس کے اوپر انہوں نے قبضہ کیا، کندوز سٹی کے اوپر، اور اس کے علاوہ بغلان جو کہ ساؤتھ میں ہے اس سے، اور جس کا پل خمری بڑا مشہور ہے جو کہ 200 کلومیٹر تقریباً کابل سے جو مین ان کی ہائی وے بنتی ہے جو کہ مزار شریف کو اور کابل کو لنک کرتی ہے، اس روڈ کے اوپر یہ پایا جاتا ہے. اسی کے ساتھ اسی کی رات اور اگلے دن پھر مزید 3 صوبوں کے اوپر لڑائی ہوئی، جس میں تخار جو کہ فردر ایسٹ کی طرف ہے کندوز سے، اور اس کے ساتھ ساتھ بلخ جو کہ مزار شریف مشہور عطا نور صاحب کا علاقہ ہے اور وہ وہاں کے گورنر بھی ہیں، وہ علاقہ، اور اس کے ساتھ فرا. یہ اور ایک اور مشہور جو کہ پہلے بھی طالبان نے ایک بار قبضہ کیا تھا وہ تھا فیض آباد جو کہ بدخشان صوبے کا دارالخلافہ ہے. تو اگلے دن انہوں نے ان 4 صوبوں کے دارالخلافوں پر قبضہ کیا. کچھ جگہوں پر خاص طور پر کندوز میں جو گورنمنٹ فورسز تھیں، افغان نیشنل سیکورٹی فورسز، انہوں نے بڑی تعداد میں ابنڈن کیا. اسی طرح انہوں نے کندوز میں اور اسی طرح بلخ میں بھی ابھی لڑائی جاری ہے. کیپٹل ابھی ان کے قبضے میں نہیں آیا، لیکن وہیں دوستان بھی فلائی کر کے گئے ہیں، تانور بھی فلائی کر کے گئے ہیں، اور وہاں پر وہ لوگ لائے عمل تیار کر رہے ہیں کہ آگے آنے والے دنوں میں وہ کس طرح طالبان سے نبردازمہ ہوں گے. آج تو نہیں، کل پھر غزنی میں ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ غزنی کے جو گورنر ہیں انہوں نے سرنڈر کر دیا ہے اور طالبان نے ان کو اسکارٹ کر کے کابل کی طرف بھیج دیا اور ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، اور غزنی سٹی بھی اب افغانستان کے طالبان کے قبضے میں آ چکا ہے. ان تمام یہ تو تھی ملٹری ڈیولپمنٹ جو کہ پچھلے کوئی 3 سے 4 دنوں کے اندر ہوئی ہیں اور کافی سیریس ڈیولپمنٹ ہیں اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں ملٹری کمپین پوائنٹ آف ویو سے. طالبان کی بہت سکسیسز ہیں اور سیریس سکسیسز فرام دا پوائنٹ آف ویو آف افغان گورنمنٹ، بیکاز کندوز اور خاص طور پر غزنی نیچے ساؤتھ میں، اور اس کے ساتھ ساتھ اوپر جو مزار شریف میں لڑائی چل رہی ہے اس کا آؤٹ کم کیا ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں بہت بڑا امپیکٹ ڈالیں گی دونوں مورال آف دی طالبان اور افغان فورسز کے مورال کے اوپر، جو کہ آلریڈی کمزور ہوا ہے، بیکاز جس حساب سے افغان سیکورٹی فورسز کے لوگ جوائن کر رہے ہیں یا وہ جو ساز و سامان ان کے پاس ہے یا جو ہوائی اڈے وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور وہاں پر جو ہمویز اور دوسری آرمڈ پرسنل وہیکلز اور دوسری گاڑیاں ہیں جس حساب سے، اور پھر دوستم کے گھر سے جتنا اسلحہ برآمد ہوا ہے جو کہ طالبان نے قبضے میں کیا، یہ ساری چیزیں کافی سیریس ہیں اگر ہم اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں کہ اس کا امپیکٹ کیا پڑے گا دونوں طرف کی فورسز کے اوپر، یعنی افغان فورسز کے اوپر، طالبان فورسز کے اوپر. ایک اور ڈیولپمنٹ جو ہوئی کل وہ تھی ریموول آف افغان چیف آف دی آرمی اسٹاف. اشرف غنی صاحب نے ان کو ریموو کر کے نیا چیف لگا دیا ہے، اور اسی کے ساتھ فائنانس منسٹر کی بھی خبر ہے کہ افغان فائنانس منسٹر جو ہیں وہ افغانستان کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں. کہاں چلے گئے ہیں یہ کسی کو علم نہیں ہے. اب آتے ہیں جی امریکہ کی طرف. امریکہ نے کل ایک بیان دیا ہے کہ 1 سے 3 مہینے اگر افغان سیکورٹی فورسز سسٹین کر جائیں طالبان کو تو یہ ایک بہت بڑی بات ہوگی. آپ کو یاد ہو مہینہ پہلے امریکہ نے کہا تھا کہ جی افغان سیکورٹی فورسز اتنی ہیں کہ وہ 6 مہینے سے 1 سال تک طالبان کے خلاف نبردازمہ رہ سکتی ہیں، اور ابھی مہینے کے اندر اندر ان کو پھر اندازہ ہوا کہ نہیں، وہ تو شاید نبردازمہ نہیں رہ سکتی، اور ابھی انہوں نے 1 سے 3 مہینے کی ٹائم فریم دیا ہے کہ جس ٹائم فریم میں شاید افغان طالبان کا مقابلہ کر سکیں.
ANS یا ANSTF افغان نیشنل ڈیفنس اینڈ سیکورٹی فورسز ANDSF. تو یہ حالات ہیں. افغان سیکورٹی فورسز ابانڈن کر رہے ہیں اپنی پوسٹوں کو. لڑائی نہیں ہو رہی ہے اتنی زیادہ جتنی ایکسپیکٹڈ تھی. بامبنگ چل رہی ہے, امریکن بامبنگ. لڑائی ہو بھی رہی ہے لیکن جس حساب سے ایکسپیکٹڈ ہونا چاہیے یا جو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ افغان سیکورٹی فورسز کتنی ویل ٹرینڈ, ویل موٹیویٹڈ, ویل اکوپڈ ہیں. اور 3-3.5 لاکھ کی افواج, 80 سے 60,000 جو کہ اسٹیمیٹ تھا, ابھی اسٹیمیٹ بھی بڑھ گیا لوگوں کا. وہ کہتے ہیں 1 لاکھ کے قریب شاید افغان طالبان ہیں. تو یہ آپس میں بیلنس تو نہیں ہے. بیلنسڈ اسٹرینتھ بیلنس اور اکوپمنٹ بیلنس تو افغان سیکورٹی فورسز کی طرف جاتا ہے, لیکن جو موٹیویشنل بیلنس اور شاید فائٹنگ ایکسپیرینس بیلنس ہے وہ طالبان کی فیور میں ٹلٹ کرتا ہے. یہ ہو گیا یہاں پر جی. پھر اسی کے ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ امریکن نے ایک اور بھی بیان دیا. انہوں نے کہا ہے, جو بائیڈن نے کہا ہے کہ افغان دیم سیلف ہیو ٹو ڈیفینڈ. ہم ان کی سپورٹ کے لیے آئیں گے لیکن ہم ان کے لیے لڑیں گے نہیں. اور افغان سیکورٹی فورسز اور افغان قوم نے ابھی خود اپنے فیصلے خود کرنے ہیں اور خود اس جنگ کو جیتنا یا ہارنا ہے. یہ بھی بہت بڑا ایک سوالیہ نشان بنتا ہے کہ 20 سال کی جنگ میں آپ نے ان لوگوں کو اتنا بھی نہیں تیار کیا کہ وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکیں یا اپنا دفاع کر سکیں. آگے آتے ہیں جی. ٹرائیکا کی ایکسٹینڈڈ ٹرائیکا کی ایک میٹنگ ہو رہی ہے دوحہ میں. کل آج تیسرا دن ہے شاید. وہ کیا ڈیسائیڈ کریں گے, کیا کر سکتے ہیں یا کیا ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں. پاکستان بھی اس کا حصہ ہے, روس نے اس کو کال کیا تھا. لگتا یہی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ یہی کہیں گے کہ جی جنگ بندی کر دیں. پاکستان کے اوپر پریشر پڑے گا کہ آپ ڈو مور, جو کہ ہمیشہ سے پاکستان پر ہے. وہ کہیں گے طالبان سے بات چیت کریں اور طالبان کو کہیں کہ جنگ بندی کریں اور کوئی درمیانہ راستہ نیگوسیشن کا, کوئی سیٹلمنٹ کا, کوئی انٹرم گورنمنٹ کا سیٹ اپ کا, اس قسم کا. لیکن طالبان اس وقت طاقت میں ہیں. طالبان اس وقت ڈکٹیٹنگ ٹرم پہ ہیں. وہ کیوں اپنی ان کامیابیوں کو مزید نہیں بڑھائیں گے؟ یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے جس کا جواب امریکہ اور ان لوگوں کو دینا پڑے گا جنہوں نے 20 سال میں افغانستان کے اندر حکومت کی ہے. چاہے وہ کرزئی صاحب تھے, چاہے وہ غنی صاحب تھے, یا چاہے وہ امریکن ہیں. امریکن اس لیے کہتا ہوں حکومت کی تھی بیکاز یہ دونوں حکومتیں, بلکہ 4 حکومتیں, لیکن 2 بڑے لیڈر یعنی اشرف غنی اور کرزئی صاحب, انہوں نے پچھلے 20 سال میں حکومت کی ہے اور ایٹ بیہسٹ آف دی امریکن کی ہے. تو یہ تو ان کو جواب تو دینا پڑے گا. ہاں, پوچھنے والا کون ہوگا یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جو میں آپ سے بھی کر سکتا ہوں اور لوگوں سے, اوروں سے بھی جو میری بات سن رہے ہیں, کہ امریکہ سے پوچھے گا کون کہ آپ نے 20 سال میں کیا کیا. یا وہ اس کے علاوہ جو ان کے ایک بہت بڑے پارٹنر ہیں وہ ہیں یونائٹڈ کنگڈم, UK, برطانیہ. برطانیہ کا رول نظر نہیں آتا لیکن برطانیہ بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے, خاص طور پر جب پاکستان کی بات آتی ہے. میں مثال اس پہ اس لیے آ رہا ہوں کہ پرسوں کرس الیگزینڈر ہیں, ایکس ایمبیسڈر ٹو کینیڈا افغانستان فرام کینیڈا, یعنی کینیڈین ایمبیسڈر رہے ہیں افغانستان میں اور آج کل ریٹائرڈ ہیں. اور آج کل دل کھول کے اور منہ کھول کے پاکستان کے خلاف وہ بیانات بھی دے رہے ہیں. اور BBC کے اوپر انہوں نے 1 گھنٹے کا پروگرام کیا ہے اور BBC ہر 10 منٹ کے بعد اس کا ایک کلپ چلا رہا تھا کہ دنیا دیکھے. تو BBC ہر جگہ پر, اس سے پہلے آپ کو یاد ہے انہوں نے TTP کا بھی ایک بیان, ان کے ایک لیڈر کا بیان بھی نشر کیا تھا ان کا پورا. تو BBC ایز یوزول اپنا ڈرٹی رول پلے کرے گا اور کرتا رہا ہے اور آگے بھی کرے گا. پاکستان ریٹرک رائز پہ ہے. افغان حکومت, انڈین حکومت اور امریکن, یہ تینوں مل کے اپنی تمام ناکامیوں کا جو ملبہ ہے وہ پاکستان پر ڈال رہے ہیں اور ڈالیں گے. اور پچھلی یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کی جو میٹنگ تھی اس میں پاکستان کو نہیں بلایا گیا تھا. اس لیے نہیں بلایا تھا کہ انڈیا اس کو ہیڈ کر رہا تھا, یا انڈیا چونکہ اس کا 1 مہینے کے لیے ہیڈ تھا اس لیے وہ. تو یہ تمام چیزیں اس طرف لے کے جا رہی ہیں کہ کسی طریقے سے پاکستان کو اس حد تک بدنام کر دیا جائے کہ جاتے ہوئے ساری دنیا کہے کہ بالکل جی پاکستان کے علاوہ کوئی اور ذمہ دار نہیں ہے اور پاکستان کو سینکشن کرنا. خیر سینکشن سے کیا حاصل کریں گے؟ بہرحال ایک بیڈ امیج, ایک بیڈ ریپیوٹ
پاکستان کے خلاف تیار کی جا رہی ہے، فل فلیج تیار ہو رہی ہے، جس میں سب شامل ہیں، امریکہ، افغانستان، ایون یونائٹڈ کنگڈم، انڈیا، یہ سارے۔ دیکھتے ہیں آنے والے حالات کس کروٹ آتے ہیں، یا وہ کہتے ہیں کون سی کروٹ بدلتے ہیں۔ سی یو اگین جی، اللہ حافظ۔